بس اس سے جان لیجئے رتبہ حسین کا، جبریل خود جھلاتے تھے جھولا حسین کا۔ حضرات، میں نے بہت ساری کانفرنس میں نظامت کی ہے، میں نے بہت سارے جلسوں میں خطیب کی خطاب کو سماعت کیا ہے، مگر یقین جانیے ابھی جو آپ خطاب سماعت کریں گے، ہر جلسے میں نے دیکھا خطیب کا اعلان ہوتا ہے، لوگ باہر چلے جاتے ہیں، مگر جو شخصیت آپ کے اسٹیج پر بیٹھی ہے، یہ جیسے خطبہ پڑھتے ہیں جانے والے اندر آ جاتے ہیں، پھر کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کیا ہم کیا، یہ پرندے بھی ان کی تقریر کو سنا کرتے ہیں۔ یہ ذرہ برابر مبالغہ نہیں، آپ ان کے آبائی وطن میں جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں، کئی بار میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھر بار والوں نے دیکھا، جب تک خطاب ہوتا رہا اوپر پرندہ کبوتر رش کرتا رہا۔ بس یہ صرف ایک بار کا واقعہ نہیں، کئی بار ایسا ہوا۔ ایک بار تو درمیان تقریر میرے مجلے بھائی پریشان ہو گئے کہ میرے چچا، میرے چھوٹے ابا کہاں چلے گئے۔ تقریر حضرت کی ہو رہی تھی، بھتیجا بول رہا تھا چچا کہاں چلے گئے، چھوٹے ابا کہاں چلے گئے، کیونکہ اس وقت چہرہ ان کا نہیں، چہرہ کسی اور کا تھا۔ ویسے خطیب، بہت سارے خطیب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن یہ صرف خطیب نہیں، حضرت کی ذات وہ ذات ہے جسے سرکار صابر پاک آشا پوری نے سینچا سنبھالا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جب تک تمہاری آنکھ ہے اس خانقاہ میں ذکر رسول تم ہی کرتے رہو گے۔ وہ عظیم ذات جس نے اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے اور اپنی تحریک سے گوا جیسی سرزمین پر اسلام کی آبیاری کی ہے، انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہاں دیکھیں آج جتنی فونڈا کی سرزمین پر ہی نہیں، پورے گوا کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ پورے گوا میں شخصیت کو جانا جا رہا ہے، ان کی تحریک کو، ان کے کارنامے کو سراہا جا رہا ہے۔ آپ خطاب سماعت کریں گے، یقین جانیے آپ کہہ کے جائیں گے سلی گوری میں ایسی تقریر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شعر کہہ رہا تھا کہ جبریل خود جھلاتے تھے جھولا حسین کا، بس اس سے جان لیجئے رتبہ حسین کا۔ تھوڑی دیر آپ سماعت کریں پھر خطاب ہوگا۔ بس اس سے جان لیجئے رتبہ حسین کا، جبریل خود جھلاتے تھے جھولا حسین کا، سجدے میں سر گیا تو اب تک نہ لوٹ سکا، کتنا طویل ہو گیا سجدہ حسین کا، کتنا طویل ہو گیا سجدہ حسین کا۔ ان کے والد گرامی کے تعلق سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ میں ایسا اگر ہنسانا چاہوں تو ہنساؤں ایسا کہ ایک ہفتہ آپ ہنستے رہ جائیں، مگر چونکہ ذکر رسول ہے، ذکر امام علی مقام ہے، نہیں چاہتا کہ یہ بزم قہقہا ہو جائے، ورنہ ہنساؤں کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ دیکھیں ایک شعر کہہ رہا تھا کہ شعر پیش کر رہا تھا امام علی مقام کے والد گرامی کی بارگاہ میں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ حضرات، اس عظیم شخصیتوں کا ذکر، فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی فضیلت خود اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہو۔ کہیں کہا قل اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیں آیت تطہیر نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس حسین کی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں دوستو، اگر جاننا ہے تو میں ایک جملے میں کہتا چلا جاؤں، پھر اس کے بعد استقبال ہو جائے گا۔ تداور شخصیت کا سلسلے صابریہ میں جو حضرات وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو ان سے وابستہ بھی ہو لیجئے گا۔ میں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، چندن بھائی نے شعر پڑھا تھا معراج کے تعلق سے، تو ایک شعر آیا تھا کہ آنکھوں میں بس رہا ہے سراپا رسول کا، دل پر ہوا ہے نقش وہ نقشہ رسول کا، چلتے نہیں جس مقام پہ جبریل کے پر، معمول ہے وہاں سے گزرنا رسول کا،
معمول ہے وہاں سے گزرنا رسول کا. جو جملہ بولنے والا ہوں یہ ہے کہ صاحب نے کہا تھا کہ آقا جب معراج پہ گئے تو کائنات رک کیوں گئی تھی؟ لمحے میں گئے لمحے میں آئے. میں نے کہا تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے جب قیمتی سواری آتی ہے کسی سڑک پہ تو ساری سواریاں رک جاتی ہے. نبی سے اللہ سے بڑی کوئی سواری نہیں اس لیے ساری سواری رک گئی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ اس کائنات کی روح ہے. کائنات جسم ہے میرے آقا روح ہے. جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح مصطفیٰ اس کائنات سے نکلے لامکان میں گئے تو کائنات رک گئی ہے نا. انہی کے نوازوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں کہ مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں. بغیر مصطفیٰ کے خدا نہیں ملتا. حسین مصطفیٰ کے محبوب ہے بغیر حسین کے مصطفیٰ نہیں. خدا جان حقیقت حسین کی آپ خدا ہی سے پوچھ لیں. حقیقت حسین کی مصطفیٰ سے پوچھ لیں. عزت حسین کی مولا علی سے پوچھ لیں. عظمت حسین کی فاطمہ زہرا سے پوچھ لیں. فضیلت حسین کی پوچھنا ہے تو ہم سے کیا؟ شمس الزما خان کو بلانے سے کیا پوچھتے ہو؟ سلی گھوڑی کے مسلمانوں اگر پوچھنا ہے تو پوچھو سیدہ زینب سے استقامت حسین کی. راہب سے سخاوت حسین کی. زین العابدین سے شفقت حسین کی. علی اصغر سے شفقت حسین کی. یزید سے طاقت حسین کی. کربلا سے کرامت حسین کی. کربلا سے کرامت حسین کی. زینب سے پوچھ صبر حسین کا. ایک شعر کہہ دوں کہ قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے. ساری حقیقتوں کے حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. میں نے پہلے ہی بھی کہا تھا کہ جب ذکر امام علی مقام ہوتا ہے تو خطیب جب خطابت میں کرتا ہے تو اس کی خطابت اداس ہو جاتی ہے. مقرر کی تقریریں اداس ہو جاتی ہے. شاعر کا ہر ایک شعر اداس ہو جاتا ہے. تبھی تو امیر مینائی نے کہا تھا شہر مدینہ کا ہر ایک زینہ اداس ہے. کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے. ہوٹوں پہ تشنگی ہے تو فکر چچا بھی ہے. عباس جا رہے ہیں سکینہ اداس ہے. اسی تاریخ کو دہرانے کے لیے غلام پنجتن خطیب اہل سنن حضرت مولانا الحاج صوفی یعنی پیر طریقت رہبر راہ شریعت و طریقت نور نگاہ سرکار صابر پاک خلیفہ حضور فضل میاں حضرت الحاج طفیل احمد خان صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی دامت برکات العالیہ وقصیہ سجادہ نشین خانقاہ اسحاقیہ پہسول اور آستانہ امینیہ فونڈا گوا تشریف لا رہے ہیں. یہاں سے وہاں تک ایک زبردست باوقار شخصیت کا استقبال کھڑے ہو کر کیجئے تاکہ عشق کا اظہار ہو جائے. ایسا لگے کہ حسینی امام حسین کا ذکر سننے کے لیے غلام حسین کا استقبال کر رہا ہے. یہاں سے وہاں تک اسٹیج پر والے بھی کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کیجئے. یقین یعنی اس قدامر شخصیت کا بھی استقبال کر رہے ہیں جسے اشرفی میاں نے خواب میں پیالہ پلایا ہے. اس قدامر شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں جن کے تعلق سے بزرگ نے کہا تھا زمین کے جتنے بزرگ زمین کو مانا کرتے ہیں. اس قدامر باوقار شخصیت کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جن کے سسر ولی ہیں جن کے باپ ولی ہیں جن کے پردادا ولی ہیں. ایسے باکمال شہزادے کا استقبال کر رہے ہیں. اگر بازو سلامت ہے عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیتا ہوں. یہ شیر کہہ کر آپ کی خفتہ ضمیر کو جگا کر کہ اس عباس کو لطف زندگانی نہ ملا اکبر کو بھی کچھ خطے جوانی نہ ملا. اس موسم گرما میں غضب ہے یارو حسین کو 3 روز پانی نہ ملا. ذرا حسینی رنگ میں رکھ کر عباس کے بازو کے واسطہ دے بازو کے نام پر سارے بازو کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان کربلا کانفرنس سرزمین سلی گوری
توفی طفیل احمد خان صابری مدذی لہو نورانی دامت برکات العالیہ وقصیہ سب کا دامن تھام کے خطاب سماعت کریں. Welcome.